الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى عباده الذين ارتضى ومن بهداهم اهتدى وبآثار أهل المدينة اكتفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير میں قسم کھاتا ہوں ان گھوڑوں کی جو ہانپ ہانپ کر دوڑتے ہیں پھر ٹاپوں کے ذریعے سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، جو صبح کے وقت یلغار کرتے ہیں، اسی موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر جم گھٹوں کے بیچوں بیچ گھس جاتے ہیں۔ اے انسان، یقیناً تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ خود انسان اس بات پر گواہ ہے۔ مال کی محبت میں تو بڑا پکا ہے۔ کیا اسے معلوم نہیں وہ وقت کہ جو کچھ قبر کے اندر ہوگا اسے باہر بکھیر دیا جائے گا؟ سینوں کے اندر جو بھی بات ہوگی اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یقیناً لوگوں کا پالن ہار اس دن لوگوں سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ سورہ عادیات کی تفسیر ہو رہی ہے۔ سورہ عادیات کے اندر مضمون ویسے ناشکری کا ہے کہ ایک بے جان چیز اگر ناشکری کرتی تو پھر یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ اگر کوئی بے عقل اور بے شعور چیز ناشکری کرتی تو یہ بھی بہت بڑی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن انسان جیسا کامل آدمی، انسان جیسا جاندار آدمی، ایسی مخلوق کے دیگر تمام خلائق اس کے سامنے عاجز، یہ جب اپنے حقیقی مالک کی ناشکری کرتی ہے تو یہ بہت بری چیز ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی تفسیر عزیزی کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ ناشکری کی 3 شکلیں۔ پہلی شکل شرک، اس کے بارے میں جو گفتگو تھی وہ ہو گئی۔ دوسری شکل گناہ کرنا، اللہ نے یہ جسم دیا تو یہ جسم دیا ہے اس لیے تاکہ ہم اس کو صحیح کام اور صحیح استعمال کے اندر لگائیں۔ اگر ہم اسی جسم کے ذریعے سے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں کے ذریعے سے ان چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں جن چیزوں کی طرف دیکھنے کی ہمیں اجازت نہیں، تو پھر یہ ناشکری ہے۔ یہ 2 شکلیں تو میں کل بیان کر چکا، اب تیسری شکل پر بحث کرنی ہے آج، اور وہ ہے یہ کہ آدمی اللہ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے۔ افطاری کے وقت جب دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو پانی پیتا ہے اور خوب لطیف اور عمدہ چیزیں کھاتا ہے،
لیکن نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور نعمتوں کو استعمال کرنے کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد ہی کرتا نہیں، اللہ کا ذکر ہی کرتا نہیں۔ حالانکہ اگر کسی آدمی کو اللہ کا شکر کرنا ہے تو سب سے افضل چیز یہ ہے کہ باقاعدہ وہ آدمی اللہ کا ذکر کرے۔ ذکر کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو آدمی استعمال کرتا ہے، ادنا سے ادنا نعمت ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ہو، وہ اس کو استعمال کرتا ہے، اور کئی سال ہو گئے کہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کر رہا ہے، لیکن کبھی بھی اس کی زبان سے الحمدللہ ہی نکلتا نہیں۔ حالانکہ الحمدللہ کا ثواب تو اتنا زیادہ ہے کہ کل قیامت کے دن میزان کو یہ بھر دے گا۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ جب آدمی کہتا ہے، میرے عزیزو، فقط سبحان اللہ اور الحمدللہ کہتا ہے تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنی خلا ہوتی ہے وہ ثواب سے بھر جاتی ہے۔ کتنا سستا سودا ہے، اور یہ بات حدیث کی روح سے ثابت ہے۔ عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض۔ جو لوگ اہل علم میں جانتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا اتنا زیادہ اس کا ثواب ہے کہ ترازو کو یہ بھر دیتا ہے، اور ترازو ہماری جیسی ترازو ہوتی ہے یہ نہیں، کل قیامت کے دن کی ترازو اس کو بھر دے گا۔ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا اتنا زبردست ثواب ہے اس کا کہ آسمان اور زمین کی خلا کو بھر دیتے۔ بخاری کی روایت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے عزیزو یہ ذکر کہو، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ذکر کرنے سے اگر کوئی آدمی دن کے اندر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے، بخاری کی روایت ہے، سمندر کے جھاگ کے مانند بھی اگر گناہ ہوں گے نا اللہ وہ معاف کر دے۔ ہم سے گناہ ہوتے، مبارک مہینے کے اندر بھی ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ کوئی اگر ڈیل ہمیں مل جاتی ہو، کوئی نسخہ ہمیں مل جاتا ہو کہ جس نسخے کے پیش نظر ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو ہمیں وہ نسخہ اختیار کرنا چاہیے نا۔ اگر ہم اس نسخے کو بھی اختیار نہیں کرتے، کوئی چیز سیکھتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کرتے، تو ہم سے بڑا ناشکرا کون ہوگا؟ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً اے انسان تو اپنے پروردگار کا بڑا ناشکر ہے۔ ترمذی کی روایت کے اندر تو بالکل حد بیان ہو گئی ہے۔ ترمذی کی روایت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول منقول ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ ایک ایمان والا بہت خوش ہو سکتا ہے اس بات سے اگر واقعتاً اخلاص کے ساتھ اس نے یہ بات سنی۔ جو آدمی دن میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، فقط سبحان اللہ، لمبی چوری تسبیح نہیں، فقط سبحان اللہ، دن میں 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 100 حج کرنے کا ثواب ہے۔ حج کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، کتنی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، 100 حج کرنے کا ثواب آدمی کو ملتا ہے اس وقت جب 100 مرتبہ دن میں، 100 مرتبہ شام میں وہ سبحان اللہ ہے۔ اسی طرح اگر دن میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ آدمی الحمدللہ کہتا ہے تو پھر اس کو کیا ثواب ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی آدمی 100 گھوڑے جہاد کے لیے روانہ کرے، اس لیے تاکہ مجاہد لوگ ان گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کر سکے، تو 100 سواریاں کو بھیجنے کا جو ثواب ہے اس کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا جب وہ دن میں 100 مرتبہ اور شام کو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا۔ اور اگر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے دن میں اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے شام کو، تو پھر بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو غلام ہیں نا، 100 کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے اتنا ثواب اس کو ملے گا۔ یہ ذکر کی فضیلت ہے۔ ہم ذکر کرتے نہیں، ورنہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ خوب ذکر کیا کرتے تھے۔ مولانا انعام الحسن صاحب کی سوانح کے اندر یہ بات ہے کہ جو لوگ کسی بزرگ سے بیعت ہیں اور بیعت کے سلسلے میں آگے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ شیخ ان کو 12 تسبیح دیتا ہے۔ اس 12 تسبیح کے اندر ہوتی یہ ہے بات کہ اس کو 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، 400 مرتبہ الا اللہ پڑھنا ہے،
اور پھر 600 مرتبہ اللہ 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 کی ضربیں لگانی ہے، تو یہ 12 تسبیح ہوگی۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ اس میں ذات کا ذکر دیا جاتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ تو یہ ذکر مولانا الیاس صاحب نے مولانا انعام الحسن صاحب کو دیا۔ اب ہوتا ہے کہ جتنا مرید آگے بڑھتا جاتا ہے اور جتنا زیادہ بڑا اللہ والا وہ بنتا ہے، اتنا زیادہ اللہ کا ذکر اس کا شیخ اس کو دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، مولانا انعام الحسن صاحب کو کتنی مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر مولانا الیاس صاحب نے دیا تھا معلوم ہے؟ 70,000 مرتبہ یہ اللہ اللہ کا ذکر روزانہ کرتے تھے، دیگر معمولات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ۔ ان کی سوانح کے اندر یہ بات ہے کہ نظام الدین کے اندر یہ جاتے تھے، فجر کی نماز پڑھتے تھے، فجر کی نماز کے بعد جو اجتماعی اعمال ہوتے ان کے اندر شرکت کرتے، اور پھر ہمایوں کا جو مقبرہ ہے وہاں جا کر ظہر تک یہ 70,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کرتے۔ یہ لوگ وہ تھے کہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اگر کسی اللہ والے کو پہچاننا ہو کہ کون اللہ والا ہے تو کس طرح پہچانو؟ اگر اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا ہے تو وہ اللہ والا۔ مولانا انعام الحسن کے اندر یہ صفت تھی کہ ان کو دیکھ کر ہی اللہ یاد آتا تھا۔ تو بات تو تفسیر کے سلسلے میں یہ چل رہی تھی کہ شاہ عبد العزیز صاحب نے یہ بات بیان کی کہ ناشکری کے درجے 3 ہیں۔ پہلا ناشکری کا درجہ یہ کہ آدمی شرک کرے، دوسرا ناشکری کا درجہ یہ کہ آدمی گناہ کرے، اور تیسرا ناشکری کا درجہ یہ کہ آدمی ذکر نہ کرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی عبادت کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور پھر شرک سے بھی باز رہیں۔ تو پھر یہ آدمی ایسا آدمی ہے جو اللہ کا ناشکرہ نہیں بلکہ وفادار آدمی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازے گا، جیسے نوازا نے امام بخاری کو، کیسا زبردست نوازا۔ حدیث الساری اور فتح الباری کا جو مقدمہ ہے، فتح الباری یہ حدیث کی بہت بڑی شرح ہے۔ بخاری کی جو ڈاکیومنٹری ہے، سب سے زبردست ڈاکیومنٹری اگر کسی نے بخاری پر لکھی ہو تو وہ ابن حجر نے فتح الباری کے نام سے لکھی ہے۔ اس کے مقدمے کے اندر یہ بات ہے کہ امام بخاری 16 سال کے تھے نہیں تو علم حاصل کرنے کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ کیا عمر ہوتی ہوگی؟ 16 ایئرس کے تھے اور علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے۔ اور ہمارے اساتذہ تو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ ہم نے قرآن نازلہ کس سے پڑھا، حفظ کس سے ہم نے کیا، عالمیت کس سے پڑھی، فقہ کس سے پڑھا، حدیث کس سے پڑھی۔ میرا عزیزو، امام بخاری کے اساتذہ کتنے تھے معلوم ہے؟ 1080۔ 1080 اساتذہ جس شاگرد کے ہوں وہ شاگرد مشہور نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اللہ پھر ایسے آدمی کی نصرت بھی کرتا ہے۔ امام بخاری کی اللہ نے نصرت کی۔ خود ان کے خاص شاگرد محمد ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے کئی مرتبہ مجھے بلا کر کہا کہ بیٹے آج کل علم حاصل کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، میرے زمانے میں کئی دن ایسے ہوتے تھے کہ مجھے گھاس کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا۔ یہ تھے وہ لوگ جو اللہ کے شکر گزار بنتے تھے، اس کی عبادت کر کے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نوازتا۔ آج قرآن کے بعد اگر سب سے افضل کتاب اگر کوئی ہے تو وہ امام بخاری کی بخاری شریف، اس سے افضل کوئی کتاب ہے ہی نہیں۔ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب امام بخاری کی بخاری شریف۔ تو یہ تھے ان کی مجاہدے، اس زمانے میں کرتے بھی تھے۔ علم سیکھنے کے سلسلے میں مجاہدہ بھی لوگوں کے بہت زیادہ ہوتے تھے، حالانکہ علم یہ بہت ضروری چیز ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کو سیکھنا فرض ہے۔ اب کتنا سیکھنا فرض ہے؟ تو آدمی جن شعبوں سے تعلق رکھتا ہے ان شعبوں کا علم سیکھنا اس کے لیے فرض عین، اس سے زائد کا علم سیکھنا فرض کفایہ۔ مثلا ایک چھوٹا مسئلہ بیان کروں، لوگ مسجد کے اندر آتے چپل وغیرہ اتارتے، اب یہ جو خالی جگہ مسجد کے آس پاس کی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں مباح جگہ۔ جس آدمی نے اپنی چپل پہلے اس جگہ پر رکھی وہ جگہ اس کا حق بن گیا۔ اب اگر کوئی آدمی اس چپل کو ہٹاتا ہے، اس کی چپل پر چپل رکھتا ہے یا ایسا کوئی کام کرتا ہے تو یہ گناہ کا کام کرتا ہے۔ اب مسجد میں تو آتا ہے وہ آدمی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، لیکن علم سے جہالت کی وجہ سے اور علم سے ناواقفیت کی بنا پر دیکھو ایسے چھوٹے موٹے گناہ اس سے ہو جاتے۔ چپل پر چپل رکھ دی، اس کی چپل کو تھوڑا ہٹا دیا،
کچھ لوگ تو ایسے ہوتے جو چپل ہی ہٹا دیتے، یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح ٹرین کا سفر کر رہے ہو، مثلا آدمی بھاڑا اور کرایہ دیتا ہے 1 سیٹ کا، لیکن جب دیکھتا ہے کہ آگے کی 2 سیٹیں بھی خالی ہے تو اپنا بستر بچھا دیتا ہے اور پھر سوتا ہے ٹرین کے اندر، اور پھر فخر کرتا ہے اپنے دوستوں کے سامنے کہ میں تو سوتا گیا۔ تو نے تو کرایہ 1 ہی سیٹ کا دیا، 2 سیٹ کا تو نے نہیں دیا، تو اللہ کے یہاں کیا جواب دے گا؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے جن سے واقفیت ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر ان سے آدمی واقفیت رکھے تو یہ تو جو شکر گزاری ہوگی یہ اعلیٰ درجے کی شکر گزاری ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے یہ دین ہمارے لیے منتخب کیا، ہم اس دین کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری ہوگی۔ ہمارے اسلاف میں سے 4 طالب علموں کا واقعہ لکھا ہوا ہے طبقات الشافعیۃ الکبریٰ والی کتاب میں۔ اس کے اندر ہے کہ 4 طالب علم تھے، ایک کا نام تھا محمد ابن جریر طبری، دوسرے کا نام تھا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ، تیسرے کا نام تھا محمد ابن نصر المروزی، اور چوتھے کا نام تھا محمد ابن ہارون الرویانی۔ چاروں کا نام تھا محمد، ابا کا نام مختلف تھا۔ یہ چار جو محمد تھے، جو لوگ اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے امام بنے گے۔ طبری جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں نا، طبری تو ان تمام تفسیر کی کتابوں کا باپ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تفسیر کی بہت سی کتابیں ہیں، قرطبی ہے، ابن کثیر ہے، علامہ آلوسی کی روح المعانی ہے، لیکن اگر کوئی تفسیر سب سے اونچا درجہ رکھتی ہو تو وہ تفسیر طبری۔ لکھنے والے کون؟ یہ محمد ابن جریر طبری۔ تو خیر یہ 4 محمد جب چھوٹے تھے نا، یعنی جوان تھے، تب علم سیکھنے کے لیے یہ لوگ گئے مصر علم سیکھنے کے لیے تو گئے، لیکن ہوا یہ کہ یہ 4 جو خرچہ لے کر آئے تھے وہ خرچہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز تھی نہیں۔ اب بہت سے دن تو انہوں نے ایسے گزارے کہ کچھ بھی گری پڑی چیز ان کو ملتی وہ کھا لیتے تھے، لیکن پھر جب شدت کھانے کی اور بھوک کی زیادہ ہوئی تو ان 4 نے مشورہ کیا، اور ان 4 نے مشورہ یہ کیا کہ دیکھو بھائیو، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز ہے نہیں اور ہمیں تو علم طلب کرنا ہے، اگر ہم کھائیں گے ہی نہیں تو پھر علم کس طرح طلب کر سکیں گے؟ اس لیے اگرچہ ہم نہیں چاہتے، ہم میں سے کسی ایک کو لوگوں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی، اگر وہ بھیک مانگے گا تو پھر ہی ہمارا گزارا ہو سکے گا، اس لیے ہم میں سے کسی ایک کو بھیک مانگنی پڑے گی۔ اب کون بھیک مانگے گا؟ اس کے لیے اپنے قرآن ڈالتے ہیں، تو ان 4 نے قرآن ڈالا، قرآن میں سے نام نکلا محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انصاف یہی ہے کہ مجھے اب بھیک مانگنی پڑے گی، لیکن مجھے ایک موقع دو، 2 رکعت نماز پڑھنے دو، مجھے 2 رکعت میں نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد جو تم کہتے ہو میں کر لوں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز سے فراغت کے بعد دعا کے اندر مشغول ہوتے ہیں، اور دعا مانگی ہوگی انہوں نے کہ اے اللہ، میں تو علم سیکھنے کے لیے مصر آیا، تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے میں مصر آیا، اب مصر آ کر تو کیا مجھے لوگوں کے سامنے بھیک منگوائے گا؟ اے اللہ، میں تجھے راضی کرنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں، تو میری طرف سے کافی ہو جا۔ دعا کے اندر تھے، گر گرا رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہ دروازے پر دستک آتی ہے۔ والی مصر کا قاصد آتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد ابن نصر کون ہے؟ جو تھے انہوں نے کہا میں ہوں۔ 50 دینار کی تھیلی دی۔ دینار، 1 دینار سونے کا ایک سکہ ہوتا ہے، یعنی بہت قیمتی۔ 50 دینار اس طرح اس نے اس طالب علم کو دیے، اور اس طرح نام پکار کر جو طالب علم سامنے آتا اس کو 50 دینار وہ دیتا۔ پھر اس نے کہا کہ امیر مصر کیلولا کر رہے تھے کہ ایک آدمی خواب کے اندر ان کو آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امیر مصر، اے بادشاہ، تو سو رہا ہے اور تیری ہی بستی کے اندر محمد نام کے 4 طالب علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور بھوکے مر رہے ہیں، کیا تجھے یہ بات مناسب معلوم ہوتی ہے؟ کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ امیر مصر فوراً بیدار ہوتے اور مجھے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی ان لوگوں کو مال کی ضرورت پڑے تو ان کو کہنا کہ میرے پاس آئے، میں ان کی اور زیادہ مدد کروں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی سب کچھ چھوڑ کر، تن من دھن سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حوالے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نظام کرتا ہے۔
آدمی آزما کر تو دیکھے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا۔ اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی پیچ و تاب رومی، کبھی سوز و ساز رازی۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گھسوں میں، وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گھسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 کے اندر بھی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اے انسان، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ اور زیادہ دے گا۔ معلوم ہوا ناشکری کرو گے تو ایسا تو ہے نہیں کہ تمہارا واویلا کرنے سے، نہ تمہارا بہانہ وغیرہ کرنے سے وہ نعمت کے اندر اضافہ ہو جانے والا ہو، لیکن اگر جو ملا اس پر تم راضی ہوئے تو قناعت کرنے کے نتیجے میں اللہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ یہ قرآن کا پکا وعدہ ہے۔ شیطان نے ناشکری کی تو اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ سورہ اعراف کے آیت نمبر 12 کے اندر ہے، حضرت یہ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو کہا کہ سجدہ کر آدم سے، تو شیطان نے کہا قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ تو نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا، اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، کیا اعلیٰ چیز بھی اسفل کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے؟ میں اس کے سامنے سر جھکانے والا نہیں۔ تو اللہ نے پھر اس کو مردود کیا، پھر اس نے دھمکی دی اللہ کو، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اس آدم کی وجہ سے اے اللہ تو نے مجھے دور کیا، اس آدم کی وجہ سے اے اللہ تو نے مجھے مردود کیا۔ یہ جو انسان ہے نا، ان کے آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا، اتنا پریشان کروں گا کہ یہ بھی شکر گزار نہیں بنیں گے، کبھی بھی شکر کریں گے نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ ناشکری اگر کوئی کرتا ہے تو یہ آدمی شیطان کی پیروی کرتا ہے، نہ اگر کوئی آدمی شکر گزار ہے تو یہی ہے وہ خصلت جس خصلت کی وجہ سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور پھر جب اللہ کے قریب آدمی ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو کسی کے حوالے کرتا نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شیطان نے قرآن کے اندر کہا آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں جانب سے آؤں گا، بائیں جانب سے آؤں گا۔ شیطان یہ بھی تو کہہ سکتا تھا اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا۔ نہیں، اگر بندہ نیچے جائے گا اور اللہ کو یاد کرے گا، سجدے کے اندر ہوگا، شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے۔ اگر بندہ آسمان کی طرف متوجہ ہوگا اور دعا مانگے گا تو پھر اللہ اس کی حفاظت شیطان سے کریں گے۔ لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بننا ہے، نہ یہ کہ ہم ناشکری کریں۔ ناشکری کرنے والے تو بہت ہیں دنیا کے اندر، ناشکری کرنے والے بہت ہیں، لیکن دیکھو آج غزہ میں فلسطین، ویڈیو تم ان کی دیکھو گے تو وہاں پر بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے، پھر بھی جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہ الحمدللہ الحمدللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں، جب وہ اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کر کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور ہم معمولی سی لغزش پر اور معمولی سی کوتاہی پر ہم اللہ کا ناشکر بنے تو ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ کسی بے کس کو اے بے دادگر مارا تو کیا مارا، جو آپ ہی مر رہا ہو اس کو گھر مارا تو کیا مارا، برے موزی کو مارا نفس امارہ کو گھر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے، سب سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، مولا ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ مولا کریم بے شک ہم نے ہماری پوری زندگی ناشکری کے اندر گزاری، مولا کریم ہم نے تجھے بہت ناراض کیا، تو نے مولا کریم ہم پر نوازشیں کی، نعمتیں ہم پر برسائی مولا کریم، لیکن ایک بھی نعمت کا شکر ہم نے کامل طریقے سے نہیں ادا کیا۔ مولا ہماری کوتاہی ہوئی ہے، ہمیں معاف فرما دے۔ مولا کریم آدم علیہ السلام سے بھی کوتاہی ہوئی تھی، انہوں نے معافی مانگی،
مولا کریم تو نے ان کو معاف کر دیا تھا، ہم انہی کی اولاد ہیں، مولا کریم اقراری مجرم بن کر تیرے سامنے آئے ہوئے ہیں، مولا کریم ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ شیطان کے جو شرارتیں ہیں اے اللہ ان سے ہماری پوری حفاظت فرما، نفس کی مولا کریم جو مصیبتیں ہیں اے اللہ ہمیں ان سے نجات عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرما، ان کے پاکیزہ اوصاف ہمارے اندر حلول فرما دے، مولا کریم تو ہم سے راضی ہو جا، مولا کریم پھر وہ رضامندی دنیا والوں کے اندر آسمان والوں کے اندر منتقل فرما دے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جہانوں میں مولا کریم عزت سے ہمیں نواز، کسی بھی جگہ ہماری زندگی ہو مولا کریم اس سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مالداری سے نواز، مفلسی غربت فقیری سے پوری حفاظت فرما۔ مولا کریم رزق بھی ایسی چیز ہے کہ مولا کریم تو پرندوں کو دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، اے اللہ ہمیں بھی خوب نواز۔ مولا کریم جانور دانہ لیتا ہے، اپنے گھونسلے کے اندر جاتا ہے، وہ اس بات کی فکر نہیں کرتا کہ کل میرا کیا ہوگا، لیکن مولا کریم تو کل بھی مولا کریم اسے نوازتا ہے۔ اے اللہ ہمیں بھی خوب رزق سے نواز، اتنا زیادہ رزق دے کہ مولا کریم ہم اللہ اللہ کہنے ہی میں ہماری پوری زندگی گزار دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نواز، دنیا اور آخرت کی ناکامیابی سے پوری حفاظت فرما۔ قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو سجا لے، قرآن انوارات سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن کا سچا پکا عاشق بنا دے۔ اے اللہ تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اے اللہ کوتاہیاں ہوتی ہوں گی، مولا کریم کوئی آدمی کوتاہی سے پاک نہیں، اے اللہ معاف فرما کر اس عبادت کو قبول کر لینا، تفسیر کی اس عبادت کو قبول فرما لینا۔ اے اللہ یہ بیٹھنے والے بیٹھتے ہیں، مولا کریم تراویح پڑھ کر آتے ہیں، اے اللہ کتنی مشقت والی عبادت کر کے آتے ہیں، اور مولا کریم پھر بھی یہ جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ علم سیکھ لے قرآن کا۔ اے اللہ ان کی ہر جائز تمنا اور مرادوں کو اے اللہ پورا فرما۔ مولا کریم کرنے والا بھی جو کرتا ہے اے اللہ اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، اس سلسلے کو فروغ عطا فرما۔ مولا کریم جب تک زندہ رکھ، سنت ہی پر ہمیں زندہ رکھ، اور جب موت کا وقت آئے اے اللہ سنت ہی کے مطابق ہمیں موت عطا فرمانا۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اور اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔